بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، بچیاں، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے، اور اس درجے کی وجہ سے قرآن کے اندر عورتوں کی صورت مستقل نازل کی گئی، صورت النساء. عورتوں کی صورت، آپ کو مردوں کی صورت نہیں ملے گی. صورت الرجال یہ قرآن میں نہیں ملے گی. عورتوں کا اتنا احترام اللہ نے کیا کہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا، صرف مریم کا نام لیا ہے، ان کے خاص قصے کی وجہ سے. ان کے خاص قسم کا قصہ ہوا تو ان کا نام لیا وذکر فی الکتاب مریم. لیکن کسی عورت کا اور عورت کا نام نہیں آئے. کس سے آئیں گے؟ ماں عائشہ کا نام نہیں ملے گا، ماں میمونہ کا نام نہیں ملے گا، ماں ام سلمہ کا نام نہیں ملے گا. حالانکہ ان کے قصے ہیں جو ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اللہ نے احترام کیا. تیسرا کہ عورتوں کی سفارش اللہ کرتا ہے، مردوں کی سفارش نہیں ملے گی. عاشروہن بالمعروف قرآن میں ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، ان کا خیال رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا اور جب بالکل آخری سانسیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری سانسیں، بس اب جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، زبان جو ہے یہ تھوڑی لڑکھڑا رہی تھی، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھولے نکلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ماتحتوں میں عورتیں آتی ہیں، دوسرے غلام بھی آتے ہیں، نوکر بھی آتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا. پھر آپ اس کے بعد آپ کوئی بول نہیں سکتے. یہ آخری تھا، یہ آخری جملہ تھا. بعد میں جو آپ کی زبان بھاری ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ جملہ نکلا الصلاۃ، نماز کا خیال ہے. بہت بڑی چیز ہے. عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے. بہت عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کچھ کام نہیں کر سکتی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت اگر بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور عورت اگر بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. اگر ساری دنیا کی عورتیں، میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، یہ ساروں کی عورتیں ٹھیک ہو جائیں نا تو آدھا گجرات ٹھیک ہو جاتی. ساروں کی عورتیں کیسا؟ ساروں کی عورتیں یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ساروں میں عورتیں پانی ضائع بہت کرتی ہیں، پانی بہت ضائع کرتی ہیں، جس کو حدیث میں منع کیا گیا.
تو زیادہ پانی ضائع مت کرو. آج پانی تو جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جگہ پہ جا کے دیکھو جہاں پانی نہیں ہے ان کیا قدر ہے. ہمارے یہاں چونکہ پانی ہے تو قدر نہیں. روزانہ پانی سے گھر دھونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مسل کے گھر دھوئیں گے. میں کہتا ہوں کہ جتنا تو پانی سے گھر دھوتے ہو اس سے اچھا اپنا دل دھو، دل پاک رکھو. تو عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں. ہماری شریعت میں کوئی ممبر نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کرتے تھے، بیان فرماتے تھے تو کھجور کا جو ہے تنا ہوتا تھا، اس تنے کے اوپر ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان فرماتے تھے. ایک انصاری عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انصاری عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت آپ بیان فرماتے ہیں تو ہم عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے اور ہم آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی ایک اونچی چیز بنا لوں جس سے آپ کی آواز بھی ہم تک پہنچ جائے اور آپ کا چہرہ بھی ہم دیکھ لیں. اب وہ چونکہ ایک عورت پہ بات رکھی، سارے کے سارے موجود ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، سب موجود ہیں، اور سب کے موجودگی میں ایک عورت پہ بات رکھی تو سب نے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈانٹا تو نہیں لیکن تھوڑا منہ بھی گاڑا ہے کہ ابھی ایک عورت رائے دے رہی ہے، مجھے برائی دے رہی ہے. لیکن عورت کی خصوصیت ہے، جو چیز ٹھان لیتی ہے وہ کرتی ہے. اچھا ٹھان لے تو اچھا کرے گی، برا ٹھان لے تو برا کرے گی. اسی لیے عورتوں میں کوئی مرتدہ نہیں ملے گی. اسلام پکڑ لیا. اب وہ کبھی بھی کوئی مردوں میں مرتد ملیں گے، آپ کو بہت ملیں گے جو مرد صحابی سے مرتد ہو گئے اور مرتد بن کر مر گئے یا بعد میں واپس آ گئے. لیکن عورتوں میں مرتدہ نہیں ملے گی. وہ جو ہے مضبوط ساتھی. ہمارے سبق جو سنتی ہے نا وہ عورتیں زیادہ سنتی ہیں ساری دنیا میں، اور جو وظیفہ ہم بتاتے ہیں وہ عورتیں برابر پکڑ لیتی ہیں. اس کو کھانا پکاتے ہوئے پورا کرے گی. وہ مولانا نے کہا ہے. تو وہ انصاری عورت تھی، وہ اس نے بات کر لی، حضور کو رائے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے سنی بھی. لیکن چونکہ سارے صحابہ بائیں بائیں تھے، رائے چلی نہیں اس کی. لیکن دوسرے جمعہ کو پھر آ گئی. گھبرا کر بیٹھ جائے یہ نہیں، پھر آ گئی حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت اگر آپ رائے دو تو آپ نے کسی سے مشورہ کیا ہی نہیں، آپ نے کہا بنا لو. تیسرے جمعہ کو وہ ممبر بن کر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھے اور آپ نے بیان کیا، جمعہ کا خطبہ دیا. تو جو لوگ مخالف تھے انہوں نے کہا یار یہ تو رائے اس کی اچھی تھی، دیکھو آواز بھی پہنچ گئی اور سب نے یعنی ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ڈھنگ سے وہ عورت نہیں آئی. اب دیکھو مسجدیں بنیں گی قیامت تک، ممبر بنیں گے قیامت تک، اور ممبر اسے دین کی اور خیر کی باتیں کہی جائے گی. تو سب سے پہلا ثواب اللہ تعالیٰ اس انصاری عورت کو دے گا. وہ ذریعہ بن گئی کہ وہ ایک عورت ذریعہ بن گئی اور خیر. اب مسجد قیامت تک مسجدیں بنتی رہے گی، ممبر بنتے رہیں گے، جمعہ کی نماز میں لوگ خطبے دیتے رہیں گے اور بیانات بھی ہوتے رہیں گے. پہلا کھاتا وہاں پہنچے گا، اس کو پہنچے گا. اس لیے میری ماں بہنوں، میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو. نمازوں کا اہتمام، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام، اپنے شوہروں کی اطاعت، بچوں کی صحیح تربیت. میری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی. میرے والد صاحب خود اپنا قصہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری دادی کا قصہ سناؤ. ہمارے ابا سناتے تھے ہم کو کہ تمہاری دادی کا قصہ سناؤ. میں نے کہا ابو جی سنائیے. وہ سناؤ. تو کہتے تھے کہ مجھے جو ہے بچپن میں کھیلنے کا بہت شوق تھا. تو دادی جو نازلہ ہو چکی تھی ہماری، وہ ہمارے والد صاحب کو بلاتی، ارے عمر قرآن سنا، مجھے قرآن سنا. تو میں جو ہے احترام میں بیٹھ جاتا تھا
تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سنا کر بعد بھاگ جاتا تھا۔ اگر کھیلنا ہے، کبڈی کھیلتے تھے اس دور کے اندر، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے ہم لوگ کبڈی کا مجھے بہت شوق تھا، تو باہر جا کر کھیلنا شروع کروں۔ اب یہ دادی جو ہے یہ کھڑی ہوتی اور اپنا چکنا بھی نہ تھی، تو وہ اور کوئی لڑکی بھی قریب میں نہیں، ہمارے والد صاحب ہی تھے، باقی جو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا تھا وہ کسی کے کاروبار میں تھا، ایک بھائی چھوٹا تھا جو میرا خسر ہے، اللہ ان کی قبر بھی روشن کرے، میرے والد کی قبر بھی اللہ روشن کرے، اور ہمارے دادی کی قبر بھی اللہ روشن کرے۔ وہ تو دادی اکیلی ہوتی تھی گھر میں، تو دیوار پکڑ کر دادی باہر آتی اور زور سے کہتی الا عمر، الا عمر، عمر یہاں۔ تو لڑکے کہتے والد صاحب کو کہ تیری والدہ بلا رہی ہے، تیری ماں بلا رہی ہے۔ میں آتا اور میں آ کر بیٹھتا تو پھر جو ہے غربت بہت تھی، تو والد صاحب فرماتے تھے کہ اور رو دیتے تھے والد صاحب کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھاتی، ہاتھ پکڑ کر، اور یہ کہتی میں تجھے کہتی ہوں تو مجھے قرآن سنا، میں نابینا ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتی، کم سے کم سنوں تو صحیح۔ اور تو جو ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سنا کے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ سنا، اور سورہ بقرہ جو 2.5 پاری تھی، تو ابا کہتے تھے میں سورہ بقرہ شروع کرتا، لیکن پھر بھی بچپنا تھا، کھیل غالب آتا، تو دو تین رکوع آگے چل پڑتا، تو کہتے کہ نا تو لوگ گڑبڑ کری سے تو کودے سے تو کودا ہے، یعنی کچھ آگے چلا ہے، تو 2-3 صفحے یہ نہیں ہے مجھے، میں جو ہے بھلے اندھی ہوں سن، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ آتا ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے۔ پھر میں ڈھنگ سے سورہ بقرہ سنا تھا، بعد میں جب سورہ بقرہ میں سنا لیتا تو میری دادی کہتی ابا سے کہ بیٹا عمر آج اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے۔ اس وقت تبلیغ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ تبلیغ کیا ہے، تو لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے۔ تو ابا کہتے تھے کہ وہ دعا مجھے نہیں ہے، قرآن سے جوڑ، اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں۔ اور جس سے محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے گا، پڑھے گی، پڑھائے گی، سنے گی، سنائے گی، دیکھے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی حافظ بنے گی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ میری تربیت کی ہوئی بچپن میں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کی۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دعا، میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں میری دعا سے تو زیادہ تم ماں باپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا ماں باپ کی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں، ہماری دعا رد ہو جائے گی کبھی مانگے گی، ٹھیک ہے سب دعا کرانی چاہیے، لیکن یہ کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک بات میری ذہن میں رکھنا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے یہ اصاغر ہیں، کل کے اکابر بنیں گے، یہی بچے بڑے ہو کر کام والے بنیں گے۔ اور عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ ہے، بہت کام کیے ہیں عورتوں نے، ایسے کام کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلخ ایک شہر ہے، بلخ ابھی بھی وہ شہر ہے، تو وہاں کا بادشاہ جو تھا یہ مسلمانوں سے ناراض ہو گیا۔ وہاں یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، مشرکین بھی سب رہتے تھے وہاں، تو اس کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاملہ پڑ گیا بادشاہ کا۔ تو اس نے اعلان کیا جتنے مسلمان ہیں میرے شہر سے نکل جاؤ، میرے ملک سے، اگر رہنا ہے میرے ملک میں تو اتنا ٹیکس دو۔ اب سارے مسلمان گئے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ صاحب اتنا ٹیکس ہم نہیں دے سکتے، تو نکل جاؤ میرے ملک سے۔ وہ ایک کے بات پر ظلم پر اترا ہوا
کہ ٹیکس دو ورنہ میرا ملک چھوڑ دو، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، تاشکند چلے جاؤ، سمرقند چلے جاؤ، بخارا چلے جاؤ، یہ ساری ریاستیں قریب قریب میں، افغانستان چلے جاؤ، تاجکستان چلے جاؤ، جہاں جانا چاہو جاؤ، میرا شہر چھوڑو اور میرے ملک میں رہنا ہے تمہیں، ٹیکس دو۔ اب بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ابھی کیا کریں، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، ہرات ایک جگہ ہے افغانستان میں، آپ اس میں دیکھو گے یوٹیوب پر ہرات لکھو گے تو آ جائے گا، دکھے گا کہاں ہے وہ، وہاں ایک لڑکی رہتی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اس سے کہو کہ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے علماء نے کہا کہ ایک لڑکی کیا مدد کرے گی، ایک لڑکی کیا مدد کرے گی، اتنا سارا، تم جاؤ تو صحیح۔ خیر یہ لوگ ہرات آئے، پوچھا ایڈریس ویڈریس، فلاں لڑکی کہاں رہتی ہے، تو کیا یہ اس کا گھر ہے، اس کا گھر کا دروازہ تو ٹوٹا ہوا، وہ لڑکی کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا۔ تو یہ علماء نے سمجھا کہ یار ہم تو غلط جگہ آئے ہیں، اس کا گھر کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی جو ہے دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لڑکی کیا مدد کرے گی۔ لیکن صاحب جو لوگوں نے علماء وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ چلو دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، تو دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی آئی، ابھی کیا کام، یہ کیا ہے گھر کے مالکن آپ ہو، کرنا آپا ہے اندر ہے، پھر ہمیں ان سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ یہ کیا بات کرنی ہے بھائی، اسے بڑی بات ہے، آپا کو بلاؤ، ہم پردے کے پیچھے بات کریں گے ان سے۔ میں عورتوں کا تقویٰ بتا رہا ہوں اور عورتوں کی زندگی کیسی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی خاتون، وہ آئی بیٹھی پردے کے پیچھے، ابھی کیوں آئے ہو، یہ فرمایا کہ ہم بلخ سے آئے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں اور بادشاہ جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے ٹیکس دو تو میرے ملک میں رہو ورنہ چھوڑ دو، آپ ہماری کچھ مدد کر سکو۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہریے، میں مدد کرتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی پیٹی لگی تھی اور اس پیٹی میں ایک چادر تھی، یہ کہ یہ چادر ہے، تم جاؤ اس کو بیچنا، بیچ کر جو ہے تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی پیسے بچیں گے، تو اس پیسوں سے جو ہے مسجد وغیرہ بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، مسافر خانہ یہ بنا دینا، یہ تم کرنا، لے جاؤ اس کو۔ اب وہ علماء سوچنے لگے کہ یار یہ چادر سے کیا ہوگا، لیکن لے کر آئے بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو جب دکھایا تو بادشاہ نے کہا، بلخا کا بادشاہ، جب اس کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ چادر تو بہت قیمتی ہے، تم کہاں سے لائے؟ بے فلاں جگہ سے لائے، ہرات گئے تھے ہم، وہاں سے لائے ہم۔ اچھا کس نے دی یہ چادر؟ فلاں لڑکی نے دی۔ اب اس بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک لڑکی جب اتنی خیر خیرات کر سکتی ہے، میں تو بادشاہ ہوں، تو اس نے یہ اعلان کر دیا جاؤ سارا ٹیکس معاف، سارا ٹیکس تمہارا معاف، رہو یا خوشی خوشی رہو۔ اب وہ لوگ بھی دیندار تھے جو علماء گئے تھے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، چلو واپس کرو، واپس سفر کر کے ہرات آئے اور لڑکی کو کہا کہ ہمارا کام تو ہو گیا، آپ کی چادر دیکھ کے بھی بادشاہ جو ہے وہ پسیج گیا اور اس نے ہمارا ٹیکس معاف کر دیا، یہ چادر آپ واپس لے لو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، یہ چادر میں واپس نہیں دوں گی، جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو وہ چادر اب میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ یہ تقویٰ تھا عورتوں کا کہ اس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی، تمہاری بھی نظر پڑ گئی، تم بھی غیر محرم ہو، اور بادشاہ کی بھی نظر پڑے گی، وہ بھی غیر محرم ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ چادر تم لے جاؤ، میرے گھر میں کب آئے گی نہیں، تم لے جاؤ اس کو جو ہے اپنا، اس کو بیچو، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ۔ چنانچہ آپ دیکھو یہ افغانستان کا سفر کرو یا ہرات کا سفر کرو، اس علاقے میں جاؤ تو کئی مسجدیں ملے گی، اس پہ لکھا ہوا ہوگا چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والی مسجد نمبر 3، چادر والی مسجد۔ یہ تھی عورتیں
ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں یہ تھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام رازی تفسیر رازی کی تفسیر کرتے تھے، تو جب وہ تفسیر کرتے تھے امام رازی تو پورا شہر ان کی تفسیر میں آتا تھا، دکانیں بند۔ جب تفسیر ختم ہو جاتی تھی پھر دکانیں کھلتی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بھی ہرات میں ہی تھا، وہ ہرات میں امام رازی سے دور رہتے تھے، وہ بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے بہت بڑی مسجد بنائی، اس مسجد کے اندر اپنا پیسہ بھی لگایا اور ایک چادر والی لڑکی کا جو چادر دی تھی اس کا پیسہ بھی لگایا، بڑی ساری مسجد بنائی ہرات کے اندر۔ اس وقت کوئی مسجد ہے وہاں، وہ بھر جاتی ہے، جب وہاں سفر ہوتا ہے تو مسجد ٹھیک بھر جاتی ہے۔ اب وہ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اتنی بڑی مسجد میں نے بنائی ہے تو اس کے امام بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے، تو اچھے قائم سب لوگ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ امام رازی کو یہاں بلا دو۔ انہوں نے تفسیر رازی بھی لکھی ہے، بڑے آدمی ہے اور لوگ ان کو جڑ جائیں گے۔ تو بادشاہ وہاں سے سواری پر چلا اور مہینوں کے بعد وہ شہر میں پہنچا جہاں امام رازی رہتے تھے۔ جب وہاں پہنچا تو بازار میں کوئی نہیں، سارا بازار خالی۔ ارے یہاں کی دکانیں سب بند ہیں، بولے تفسیر چل رہی ہے، جب دعا ہو جائے گی اس کے بعد دکانیں کھلیں گی۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں تفسیر میں، تو بادشاہ جیسا یہ بھی بیٹھ گیا۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے، امام رازی کی نظر میں پڑ گئی تو بادشاہ آیا ہے، انہوں نے تفسیر مختصر دی، ملک کا بادشاہ ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ بھی بیٹھا، امام رازی بھی بیٹھے، خیر پوچھی، دکانیں کھل گئی شہر میں جو ہے وہ۔ تو امام رازی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیسے آنا ہوا؟ یہ فرمایا میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں ہرات میں، تو میں چاہتا تھا کہ بہت اچھا عالم اس کو لے جاؤں وہاں رکھوں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو لے جانا وہاں، آپ وہیں رہیں اور وہی ہماری مسجد آباد کریں۔ تو امام رازی نے معذرت سمجھا کہ میرا یہاں سب معاملہ سب سچ ہے، شاگرد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، روزانہ لوگ آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اب یہاں سے بڑھاپے میں اتنا دور سفر کروں، منع کر دیا۔ لیکن جو خادم ہوتے ہیں نا یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو امام رازی کے خادم جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچے ہوٹل میں، مسافر خانہ تھا وہاں بادشاہ اترا ہوا تھا، اور جا کر کہا کہ دیکھو امام رازی آئیں گے نہیں، اگر امام رازی کو لے جانا ہے تو ایک شکل ہے، ایک ترتیب بات سمجھاتے ہیں آپ کو۔ کیا یہ بتایا کہ امام رازی سے یہ کہو میں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے اور وہاں قبلے میں علماء اختلاف کر رہے ہیں، ہم نے قبلہ کھائی نہیں تو کوئی کہتے ہیں قبلہ ہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں قبلہ ہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں قبلہ ہی ہے۔ اب اتنی بڑی مسجد بنائی گی، اتنا بڑا شہر ہے، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ کیا آنے سے لوگ متفق ہو جائیں گے؟ یہ کہو تو امام سب تیار ہو جائیں گے۔ اب دوسرے دن بادشاہ آیا اور کہا کہ حضرت رسول آپ کو لے جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ مسجد بنائیے، لیکن قبلے میں لوگ اشکال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ قبلہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ قبلہ ٹھیک ہے، آپ جیسا آدمی آئے گا تو لوگ متفق ہو جائیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جہاں مسلمانوں میں اختلاف ہو وہاں میں جا کر صلح کرا سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، سفر کروں گا، لیکن میری شرط ہے میرے جو شاگرد ہیں وہ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ ان کے شاگرد بھی تھے جو جن کو روزانہ تفسیریں پڑھاتے تھے، یہ تو چلتے چلتے جو درس میں ہوتا تھا یہ بچے بھی ساتھ ہو لیا، قافلہ ساتھ ہو لیا، بادشاہ خوش ہو گیا۔ اب وہاں جب پہنچے ہرات، جب وہاں ہرات پہنچے تو بہت استقبال کیا گیا ان کا، اور بادشاہ نے انہیں امام بنا دیا۔ ایک ہفتے تک جو ہے 5 نمازیں پڑھاتے رہے امام رازی، لیکن کوئی اشکال کرنے والا آیا نہیں۔ تو امام رازی نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو کہتے تھے اختلاف ہے، کوئی آیا ہی نہیں، کوئی اختلاف کر ہی نہیں رہا ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اور قبلہ بھی یہ برابر ہے جو تم نے رکھا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اصل حضرت یہ ہے آپ کے آنے سے سب متفق ہو گئے، اور ایک پہلے لڑتے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا جب میرے آنے سے سب متفق ہو گئے تو کام ہو گیا، اب مجھے واپس بھیجو، واپس جاتا ہوں۔ اب وہ شاگردوں نے کہا یار بڑی مشکل سے آئے، اس لیے امام راضی جہاں رہتے تھے وہاں کھانا برابر ملتا نہیں تھا،
بادشاہ کے یہاں شاہی کھانا ملتا تھا اور خادموں کو ایسا چاہیے کوئی شاہی کھانا ملے، یہ ملے وہ ملے، تو چنانچہ وہ بادشاہ نے کہا مجھے واپس لے جائے، میں تو واپس جاؤں میری جگہ۔ اور وہ خادم لوگ پھر بادشاہ کے پاس آئے اور یوں کہا کہ حضرت آپ جو ہے نا ذرا بات رکھو اور ہم بھی تھوڑا سا حاشیہ لگائیں گے، ہم بھی تھوڑا سا تائید کریں گے۔ پھر بادشاہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ حضرت ایسا ہے، آپ جیسا آدمی یہاں رہے گا تو زیادہ کام ہوگا، سب کی میں شادیاں کرا دوں گا، سب کو گھر بنا کے دے دوں گا، سب کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، سب میں کروں گا، میں تو بادشاہ ہوں، میرے یہاں لڑکی کی تو کمی نہیں ہے، میرے یہاں مال کی تو کمی نہیں ہے، اس لیے آپ ٹھہر جاؤ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہر گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی قبر۔ ہم بھی جاتے رہتے ہیں وہاں، اب یوٹیوب پہ دیکھو گے تو مجھے بھی بیٹھا ہوا دیکھو گے، بیان کر رہا ہوں، مجمع بیٹھا ہوا، تو یہ کیا نہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ذریعہ بنی، اب وہ ایک لڑکی کیسے ذریعہ بنی، یعنی اس کے بعد طب کی چادر کہاں سے آئی؟ وہ مستقل تفصیل ہے، اللہ دوسری مرتبہ سارود لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے، مستقل اس کی تفصیل ہے کہ یہ کہاں کہ کسی جنات بادشاہ کی نگاہ میں یہ آ گئی طواف کرتے کرتے، جنات بادشاہ عاشق ہو گیا اس پر، تو اس نے شادی کی، اس نے چادر ہدیہ کی تھی، اس سے اتنی ہیرو کی چادر تھی۔ تو مجھے سر معلوم کی تفصیل ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جنات سے انسان کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اس سے لوگ جانے سارے، لیکن یہ کہ تصویر کے اندر ہی چیزیں ملے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہے، آج نیت کرو کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت سے محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، اور تم 30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل تیار۔ تو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ انشاءاللہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ سارود میں تو محل کو اتنا لیے ماشاءاللہ، آپ نے زمینیں بہت خرید لی، اللہ اور برکت دے، ہماری دعا ہے، لیکن اب جنت کے اندر ہی محل بناؤ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی انشاءاللہ، 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کتنا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ کو ہدیہ دے کے میں جا رہا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، بڑا مجرب عمل ہے۔ اور میرا واٹس ایپ کا سبق سنتے رہو، مختصر باتیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں، تو آدمی عمل بھی کر سکتا ہے، آدمی اسے پڑھ بھی سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے، وہ سنتی رہو انشاءاللہ، اور ہمارے لیے دعا بھی کرتی رہو انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھنا ہے وہ ایک بیٹھک میں نہیں پڑھنا، روٹی بناتے بناتے 25 مرتبہ پڑھ لیا، شام کی چائے بناتے بناتے 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر رات کا کھانا بناتے بناتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، یعنی 24 گھنٹے میں کوٹا پورا کرو۔ اب تو الحمدللہ ایسی ڈاکٹرنیاں ہمارے شکاگو میں ایک ڈاکٹرنی ہماری، وہ بھی گجرات ہے، اس نے کہا کہ ابو جی جب سے میں نے سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ ڈاکٹرنی اور بڑی ڈاکٹرنی امریکہ میں، اور ہم جب جاتے تو ہماری علاج نہیں کرتی ہے وہاں پر، تو کہتے میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، 5 لاکھ سے میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ابو جی جنت میں محل ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں بنگلہ تیار ہو جائے گا، فوراً تیار ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھ 2 بنگلے تیار ہو جائیں گے، 30 مرتبہ پڑھ 3 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا، تو آپ نے فرمایا جتنا بنانے کی طاقت تو بنا، تو بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ مول صاحب آٹھنا بتا بنگلہ کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے، کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ میں نے کہا جنت میں کرایہ نہیں آئے گا،
تو کریں گے کیا اتنے سارے بنگلے؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ملے گا ضرور، یقینی ہے ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک حدیث کہہ کر بات ختم کروں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ پڑھی، حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وجبت وجبت وجبت، ابو ہریرہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی حضرت؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر کہا آپ نے جنت واجب ہو گئی، تو 313 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کتنی جنتیں ملے گی انشاءاللہ آپ کو؟ اس لیے میرے اس نسخے پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ پانی زیادہ مت بہاؤ، زیادہ پانی مت بہاؤ، تمہارے یہاں پانی بہت گرتا ہے، بہت ضائع کرتی ہیں عورتیں، یہ ہمیں ایسا اندازہ لگا۔ اور پردے کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، بچوں کی تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها اللهم يا فالق الحب والنوى اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لو كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب وعندك الكتاب اللهم وما سويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ان عورتوں کے مجمع کو تو قبول فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں جمع ہوئے تو ان سب کو قبول فرما، اے اللہ سارون کے مردوں کو بھی قبول فرما، سارون کی عورتوں کو بھی قبول فرما، سارون کے جوانوں کو بھی قبول فرما، سارون کے بوڑھوں کو بھی قبول فرما، ان کے ہی کیٹ کو قبول فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس ہال میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کے کام واپس دے دے، ہمارے سارے انتشار کو ختم فرما دے، اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، اے اللہ میری اس دعا پر جہاں کہیں دنیا بھر میں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور جو مجمع ابھی آمین کہہ رہا ہے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ انسانوں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جو ہوگا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو بے اولاد ہو انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ تیرے مقبول بندے بندیے میں تو ہمیں شامل فرما، اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ہڈے ہڈے کو جنت نصیب فرما، اے اللہ یہ مجمع خواتین کا جمع ہوا ہے، بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ان کے جمع ہونے کو تو قبول فرما، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو اس کو قبول فرما، اور جنت میں تو ہم سب کو شامل فرما، جنت والے میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہر لائن کی خوشیاں تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس امت کو ہر پل نئی خوشبوئی عطا فرما، ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی رحمتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، ہر پل انہیں خوشیاں مقدر فرما، اور یہ دعا ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے قبول فرما، اے اللہ تیرے نبی نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کے لیے دعائیں قبول فرما، اور تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو، جس کی جو پریشانی ہو ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات کو سلام کر دوں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔